اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، لخت جگر علی المرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام عالی مقام ابو عبداللہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی شہادت کی جو عظمت ہے، جو انفرادیت ہے کہ تاریخ اسلام الحمدللہ اس حوالے سے بڑی زرخیز ہے، بھرپور ہے کہ ہماری تاریخ میں کئی ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بے مثال قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اپنی جانیں اپنے مولا کی راہ میں نچھاور کی، لیکن جس اہتمام کے ساتھ امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، دیگر شہادتوں کا تذکرہ نہیں۔ بعض ذہنوں میں اس سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اسی سوال کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نواسہ رسول کی شہادت کی انفرادیت کیا، اس کی عظمت کیا، وہ کیا امتیاز ہے، وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر آپ کی شہادت تاریخ شہادت میں ایک الگ ہی مقام ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے تھے، ان کا وصال ہوتا ہے اور مشرکین خوشیاں مناتے ہیں۔ عاص بن وائل بدبخت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ رسول اللہ کے جب شہزادے کا وصال ہوا، عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا کلمہ استعمال کیا۔ آپ کے قلب انور کو چوٹ لگی، ادھر اپنے بیٹے کی وفات کا دکھ اور صدمہ تھا، مشرکین کے ظلم و ستم اور طعنے تھے، ادھر عاص بن وائل نے جب اسی حوالے سے طعنہ دیا، قلب محمدی کو ٹھیس لگی۔ اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدارا اس نقطے کو سمجھیے کہ جب قلب محمد کو چوٹ لگتی ہے، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک جذبے صرف جوش کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی متعدد آیتوں کا مفہوم ہے۔ اگر کسی مشرک اور کافر کی زبان سے نکلنے والے جملے نے قلب محمد کو اذیت دی ہے، اللہ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی، اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو دور کیا۔ میں صرف نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں تو پھر سارا وقت اسی میں لگ جائے۔ صرف یہ چیز ذہن میں رکھیے، آپ کو ابتر کا کلمہ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حضور کے قلب انور کو ٹھیس لگتی ہے، اللہ پاک سورہ کوثر نازل فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کتب تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں الکوثر کیا ہے؟ الخیر الکثیر۔ فرمایا الکوثر سے مراد ہے خیر کثیر، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائے۔ لیکن ایک جو تفسیر ہے اسی کلمہ کوثر کی،
وہ مفسرین نے لکھی ہے، اور وہ تفسیر آیت کا جو شان نزول ہے اس کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتی۔ رسول اللہ کو طعنہ یہ دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ ان کا بیٹا نہیں ہے، کچھ عرصے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ عقل ہے نا، عقل انسان کو بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے۔ عاص بن وائل کی عقل نے، مشرکین مکہ کی عقل نے انہیں یہ دھوکہ دیا کہ آج تو ہم دلیل کے میدان میں محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج ہم منطق لاجک کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن چلو یہ کچھ عرصہ ہے، اس کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مشرکین کی عقل انہیں یہ سجھا رہی تھی، اور اللہ پاک آیت نازل فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں الکوثر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی، ہم آپ کی اولاد میں ایسی برکت رکھیں گے کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے رسول اللہ کی اولاد بھی باقی رہے۔ اب اللہ کے رسول کی اولاد کس ذریعے سے باقی رہی؟ اب ہم احادیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بار بار متعدد احادیث ہیں جن میں فرمایا ہے کہ میرے حسن اور حسین وہ میری نسل کے امین ہیں، میری اولاد اور میری ذریت میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے اور فاطمہ الزہرا کے شہزادوں سے آگے چلے گی۔ جو دشمن یہ سوچتے ہیں، جو عقل کے اندھے غلام یہ منصوبے بنائے بیٹھے ہیں کہ میرا ذکر مٹ جائے گا، لوگوں سنو، میرا رب فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے، یہ مٹنے والے مٹ جائیں گے۔ سورہ کوثر میں فرمایا انا شانئک ھو الابتر، آپ کو طعنے دینے والے وہ خود بے نام و نشان رہیں۔ آج کوئی ڈھونڈ کے بتائے عاص بن وائل کی نسل کہاں ہے، آج کوئی تلاش کر کے بتائے محمد الرسول اللہ کو طعنہ دینے والوں کی ذریت اور اولاد کہاں ہے، ان کا ناپاک وجود ختم ہو گیا۔ اور آل محمدی انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کثرت اولاد بھی عطا فرمائی ہے، اور رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کی اولاد وہ قیامت تک باقی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کریم، جن کے بارے میں اہل محبت نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ جو بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رسول اللہ کی نسل کریم آگے بڑھی کیسے ہے؟ ایک حدیث مبارکہ جسے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، اور ابن ماجہ اور ترمذی یہ دونوں صحاح ستہ کی کتب ہیں، جو حدیث مبارکہ کی 6 مصدقہ ترین، مستند ترین، موسٹ اتھینٹیکیٹڈ بکس آف احادیث، ان میں ان دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل نے، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، آپ فرماتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی کی دعوت پہ جا رہے تھے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت یعلا بن مرہ راوی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانے کے لیے دعوت کے لیے جا رہے تھے، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، امام حسین کا بچپن ہے، آپ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ کسی صحابی کے ہاں دعوت پہ جاتے جاتے رسول اللہ حضرت حسین کو گلی میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حسین دکھائی دیتے ہیں، صحابی راوی کہتے ہیں رسول اللہ باقی لوگوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، آپ حضرت حسین کی طرف آگے بڑھے، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، رسول اللہ نے حضرت حسین کو دیکھ کر اپنے دونوں بازو یوں کھول لیے، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ شہادت حسین کی انفرادیت کیا ہے تو خدا را رسول اللہ کے ساتھ حسین کی نسبت کو سمجھیں۔ آج بدقسمتی سے یہ نسبت بھی بعض لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ امام حسین کے ساتھ کیسے لاڈ کیا کرتے ہیں،
رسول اللہ امام حسین کے چاؤ کیسے اٹھایا کرتے ہیں، رسول اللہ امام حسین سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ سنیے حدیث، بازار میں ایک ہے گھر کے اندر اور ایک ہے بازار میں، اور کوئی عام انسان نہیں، محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین، صاحب وحی، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، خاتم الانبیاء والمرسلین، مدینے کا بازار ہے، رسول اللہ بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین، راوی کہتے ہیں جعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا، حضور بازو پھیلا کے آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت حسین کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ نانا اور نواسا کا جو لاڈ ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا حضور نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ حضرت حسین کی طرف بڑھتے ہیں اور حسین کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ بھی کھلا رہے ہیں اور حضرت حسین بھی ہنس رہے ہیں۔ نانا اور نواسا فرمایا دونوں ہنستے ہوئے کھلاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، حتی اخذہ، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑ لیا۔ اب یہاں ٹھہر کر حدیث مکمل کرنے سے پہلے میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں خاص طور پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، خدارا اس حدیث کو ذرا دھیان سے سنیے۔ رسول اللہ کی سنت صرف داڑھی بڑھانا نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت صرف سر ڈھانپنا نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت صرف تسبیح اور نماز اور نفل پڑھنا یا حج عمرہ کرنا نہیں ہے۔ گھر کی چار دیواری میں اپنے اعزاء و اقرباء سے پیش کیسے آنا ہے، رسول اللہ نے وہ سنتیں بھی بتائی۔ کیا ہم بھی اپنے نواسوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں؟ الحمدللہ ایسے خوش نصیب خوش بخت ہیں جو کرتے ہیں، انہیں مبارک ہو جو اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، پوتے ہوں نواسے ہوں، ان سے اتنے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر میں نے دین کا مطلب یہ سمجھا کہ میں نے گھر میں کسی سے ہنس کے بولنا نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹتے رہنا، مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے آرام نہیں کرنے دیتے، میری نیند خراب کر دی ہے، مارو اس کو، اگر میرا گھر میں یہ رویہ ہے تو پھر یہ قابل افسوس ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ خدا کے لیے غور کریں، سوچیں، ہم دین کے نام پر اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی بجائے ہم اسے پریشانی کا مرکز کیوں بنائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی چار دیواری میں بھی حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، سواری بن کر پیٹھ پہ سوار کرتے ہیں، اپنے پیٹ پہ چڑھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، سونگتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، اور رسول اللہ کو مدینے کی گلیوں میں بھی اپنے نواسوں سے کھیلتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑ لیا، اب جب پکڑا فجعل احدى يديه تحت ذقنيه، ذقن ٹھوڑی کو کہتے ہیں، چن، رسول اللہ نے ایک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3775 ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 144 ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 17795 ہے۔ راوی حدیث یعلا بن مرہ رسول اللہ کے اپنے نواسے کو بوسہ لینے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے ایک ہاتھ امام حسین کی یہ چن آپ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، والاخری فی فأس رأسہ، اور دوسرا ہاتھ آپ نے امام حسین کے سر کے پیچھے رکھا، اور پھر فقبلہ، اتنی چاہت سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے رسول اللہ نے حضرت حسین کو پکڑا اور پکڑ کے ان کا بوسہ دیا، انہیں چوما ہے، اور پھر چوم کے کیا فرمایا؟ قال حسین منی وانا من حسین۔ مدینے کی گلیاں ہیں، صحابہ کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں، ان کے کان سننے والے ہیں، سند صحیح سے حدیث مبارکہ روایت ہوتی ہے، رسول اللہ گلی میں بازو پھیلا کے حضرت حسین کے پیچھے بھاگ کے پکڑ کے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے چومتے ہیں، اور چوم کے فرماتے میری امت سن لو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط
فرمایا حسین تو میری اولاد کا ذریعہ بنے گا، حسین نواسوں میں سے ایک بہترین نواسا ہے، حسین میری اولاد کو آگے بڑھانے والا بنے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین سے کتنا پیار تھا۔ عرض کی تھی کہ شہادت حسین کی عظمت اور انفرادیت کیا؟ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین سے تعلق بڑا خصوصی ہے، تعلق بڑا امتیازی ہے، اور انا اعطیناک الکوثر فرما کے اللہ نے جس نسل محمدی، جس نسل مصطفی، جس ذریت نبوی کو آگے جاری رہنے کا اشارہ فرمایا ہے، اس کی وجہ اور اس کا باعث حسن و حسین بنے۔ گویا جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، کہ حسین میری بیٹی، میری لخت جگر، میری نور نظر، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور نظر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، گویا حسین بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حسین منی کا معنی ہے، لیکن آنا من حسین، میں حسین سے ہوں، اس کا معنی کیا؟ محدثین نے، شارحین نے فرمایا ہے کہ اس جملہ نبوی آنا من حسین، میں حسین سے ہوں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری کچھ شانوں کا ظہور میرے اس نواسے سے ہوگا، میری ذریت، میری اولاد بھی میرے نواسے سے جاری ہوگی، اور میری کچھ شانیں بھی اس نواسے کے ذریعے ظاہر ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شان، ہر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، اور بصورت اختصار بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، شان الوہیت کے سوا رسول اللہ ہرگز ہرگز نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام شان عطا فرمائی۔ امام بوصیری فرماتے دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتاکمی، اے سننے والے سن لے، رسول اللہ کے بارے میں وہ مت کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بیوی سے پاک ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ رسول اللہ کی شان میں، آپ کی مدح و ثنا میں تم جو بھی کہو گے وہ کم ہے۔ جب ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، ان شانوں میں سے، ان بلند مقامات رفیع میں سے ایک شان رتبہ شہادت بھی ہے۔ رسول اللہ کو بظاہر رتبہ شہادت عطا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ آپ کا دفاع فرمائے، اللہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ دشمن اپنی تمام کوششوں کے باوجود سب مل کر بھی آپ کی جان لینے پہ قادر نہیں ہو سکے، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ وعدہ الہی چونکہ واللہ یعصمک من الناس تھا، شہادت ظاہری طور پر رسول اللہ کو عطا نہیں ہوئی، لیکن حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا نقطہ پڑھیے اور سمجھیے جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا، متعددہ حدیث میں یہ بات ذکر ہوئی، میں جو حدیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں یہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے ذکر فرمائی ہے، حدیث نمبر 5759 بھی ہے، اور معجم کبیر کے اندر 762 بھی یہی حدیث مبارکہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ فلینظر الی الحسن بن علی۔ فرمایا لوگو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اپنے چہرے میں، چہرے سے لے کے گردن تک، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو کہ کس کا چہرہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، کس کی آنکھیں، کس کے ہونٹ، کس کے رخسار، کس کی ناک، کس کی پیشانی، کس کا ماتھا، کس کے سر کے بال رسول اللہ کے سب سے مشابہ ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ کتنا فخر ہوا ہوگا حضرت علی کو جب یہ فرما میرا یہ لاڈلا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نور نظر، دنیا والوں جو چہرہ محمدی کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ ومن سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین
عنقه الى كعبه خلقا ولونا فلينظر الى الحسین بن علی. اور فرمایا جو چہرے سے نیچے باقی جسم میں کسی کو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ میرے حسین کو دیکھ لے. گویا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کا پرتو اور عکس جمیل، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر. دیکھنے والی آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں. یہ تو حضرت علی کا فرمان ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے بے ابی انت شبیہ بالنبی ولیس بشبیہ بعلی، او کما قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر نماز پڑھا کے نکلے ہیں، مدینے کی گلیوں میں حضرت حسن کھیل رہے ہیں، ابو بکر صدیق اٹھا کے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے فرماتے ہیں مجھے اپنے باپ کی قسم ہے اے حسن آپ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں. حسن و حسین ظاہری طور پر بھی رسول اللہ کے مشابہ تھے اور باطنی طور پر بھی رسول اللہ کے مشابہ تھے. یہ مشابہتیں جسمانی بھی تھیں اور روحانی بھی تھیں، یہ ظاہری بھی تھیں اور یہ باطنی بھی تھیں، یہ فکری بھی تھیں اور یہ معنوی بھی تھیں. اور انہی مشابہتوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شہادت اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو بانٹ کے عطا فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں. ایک شہادت سری یعنی خفیہ اور پوشیدہ شہادت، اور ایک ہے شہادت جہری اعلانیہ اور کھلم کھلا شہادت. شہادت کی یہی دو قسمیں، یا تو کسی کو دشمن میدانی جنگ میں تیر و تلوار اور ہتھیاروں سے اس کی جان لے لے، اور یا زہر دے کے کسی اور طریقے سے خفیہ انداز میں کسی کی جان لے لی جائے. یہ دو قسمیں ہیں شہادت کی، رب کی راہ میں جان قربان کرنے کی. اور رسول اللہ کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے یہ دونوں شہادتیں عطا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے شہادت سری عطا فرمائی. آپ کو زہر دیا گیا اور بار بار دیا گیا، یہاں تک کہ جب آخری بار زہر دیا گیا وہ اتنا شدید تھا کہ جب آپ کو قے آئی ہے تو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس قے میں باہر نکلے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ظلم سہا، یہ تکلیف برداشت کی، لیکن کسی کا نام تک بتانا گوارا نہیں کیا. کسی اور کو تو درکنار خود جناب حسین نے پوچھا ہے، فرمایا بھائی میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. خدارا میں پھر متوجہ کروں گا اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اور اگر میری کوئی بہن بیٹی سن رہی ہے تو اسے صرف شک کی وجہ سے کسی کا نام لے جائے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ فلاں نے کیا ہے، میرا بازو کام نہیں کر رہا ہے تو یہ فلاں کی وجہ سے، میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تو اس میں ہاتھ اس کا ہے. اس طرح کی بے بنیاد باتیں، میرے گھر رشتے نہیں آتے ہیں تو یہ فلاں نے کام کر دیا ہے اور رشتے بند کروا دیے. خدا کے لیے سوچیں ہم کن ہستیوں کا نام لیتے ہیں، کن سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور زندگی کیسی گزارتے ہیں. امام حسن کی جان لی جا رہی ہے، بار بار زہر دیا گیا ہے، آپ بستر مرگ پہ ہیں، آخری سانسیں ہیں، بھائی پوچھ رہے ہیں، حسین پوچھ رہے ہیں کہ برادر محترم بتائیے تو صحیح وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. فرمایا کیا تم بدلہ لو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہم بدلہ لیں گے. فرمایا نہیں، اگر تو وہ وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں اپنا معاملہ اپنے رب کو سونپتا ہوں، میرا رب اس سے بدلہ لے کے اسے نمونہ عبرت بنائے. اور اگر وہ نہیں ہے تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو سزا دی. یارو نواسہ رسول جان دے دے اور کسی کا نام صرف شبہ کی وجہ سے زبان پہ نہ لائے. ہمارے سر میں بھی درد ہو تو ہم آدھے خاندان کو مجرم بنائیں. ہمیں کاروبار میں 10 روپے کا گھاٹا پڑ جائے آدھے رشتہ داروں سے ہم میل جول بند کر دیں. یہ کون سا دین ہے؟ خدا کے لیے سوچے، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. جن ہستیوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن ہستیوں کے نام سے ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں، ہمارے دل شاداں ہوتے ہیں، ہماری فکر روشن ہوتی ہے، کیا ان ہستیوں کا کردار یہی تھا؟ ہرگز یہ کردار نہیں تھا. تھوڑا سا سیکھیں. حضرت امام حسن کو اللہ نے سری شہادت عطا فرمائی اور حضرت امام حسین کو جہری شہادت عطا فرمائی، اور ان دونوں شہادتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شہادت کا اظہار ہوا. اسی وجہ سے رسول اللہ حسین منی وانا من حسین فرما رہے. چونکہ شہادت نواسہ رسول یہ رسول اللہ کی ایک شان کا ذکر تھا،
اور رسول اللہ کی شانوں کے بارے میں وعدہ الہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے رسول اللہ کی شان اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس شہادت کے ذریعے کمالات محمدی کا ظہور ہوا ہے، اللہ نے اس شہادت کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ ہر شہید قابل عزت ہے، ہر شہید لائق احترام ہے، قوم کے لیے، دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے جس نے بھی جان قربان کی ہے اس کے خون کی ایک ایک بوند مقدس ہے، لیکن جو شان نواس رسول کی ہے وہ انہی کی شان ہے، جو مقام ان کا ہے وہ انہی کا۔ آخری انفرادیت جو شہادت حسین کو ایک امتیاز بخشتی ہے، وہ انفرادیت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کا تذکرہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کریم سے فرمایا۔ بقیہ کئی صحابہ کے بارے میں بھی حضور نے بشارتیں دی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کتب احادیث میں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن جس انفرادی اور امتیازی انداز میں شہادت حسین کا تذکرہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، کسی اور شہادت کا تذکرہ اس تفصیل کے ساتھ آپ نے نہیں فرمایا۔ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ مستدرک علی الصحیح ہیں، امام حاکم کی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 176 تیسری جلد میں ہے، اور اس کے راوی حضرت شداد بن عبداللہ، وہ حضرت ام فضل بنت حارث، ان کا اسم گرامی لبابہ تھا، یہ رسول اللہ کی رشتے میں چچی لگتی تھی، حضرت عباس کی یہ زوجہ محترمہ تھی۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا، یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا برا خواب دیکھا اور اس برے خواب کو دیکھ کے میں ڈر گیا۔ حضور نے فرمایا ما ہوا، چچی جان بتائیے خواب کیا ہے؟ حضرت ام فضل کہتی ہیں انہو شدید، یا رسول اللہ بہت برا خواب ہے، زبان پہ لانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں بتائیے تو صحیح دیکھا کیا؟ حضرت ام فضل آپ کے اصرار پہ عرض کرتی ہیں رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجر۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم انور سے ایک ٹکڑا الگ کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول آپ کے جسم انور سے ٹکڑا الگ ہو، حضور میں تو یہ دیکھ کے ہی گھبرا گئی، میں تو یہ دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی، وہ ٹکڑا آپ کے وجود اطہر سے الگ کر کے میری گود میں ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول میں ڈر گئی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ حضرت ام فضل ڈر رہی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے رأیت خیرن، چچی گھبراتی کیوں ہو، یہ برا نہیں، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ آپ میرے جسم کا ٹکڑا علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھ کے گھبرا گئی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تلد فاطمہ انشاء اللہ غلاما فیکون فی حجر، یہ برا نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے۔ میری لخت جگر، نور نظر، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کو اللہ شہزادہ عطا کرے گا اور وہ شہزادہ آپ کی گود میں پرورش پائے۔ حضرت ام فضل کے خواب کی یہ تعبیر جب حضور نے فرمائی، روایت میں فولدت فاطمہ سلام اللہ علیہ الحسین، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش کے بعد میری گود میں لا کے رکھا گیا، میں انہیں کھلایا کرتی، میں انہیں سنبھالا کرتی۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے حضرت حسین کا ابھی بالکل بچپنا تھا، شیر خارگی کی عمر میں تھے، میں حضور کی خدمت میں آپ کو لے کے آئی اور میں نے حضرت حسین کو حضور کی گود میں لٹا دی۔ پھر فرماتی ہے میں گھر کے کسی کام کاج میں لگ گئی، میں غافل ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رسول اللہ کی گود میں ہیں، آپ کی چچی ام فضل دیکھتی ہیں رسول اللہ کی آنکھوں سے چشمان کریم سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قالت فقلت یا نبی اللہ بے ابی انت و امی ما لک، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، ہوا کیا؟ حضرت ام فضل پریشان ہو گئیں، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اتانی جبرائیل، ام فضل ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، فاخبرنی، اور جبریل نے کہا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر۔ ابھی امام حسین بچپن میں ہیں، پیدائش کا شاید پہلا سال ہے، ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں ہے، حضرت جبریل نے بتایا ہے، اور سن کے ہی رسول اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔
حضرت حسین کی شہادت کی خبر پیدائش کے ساتھ ہی جناب جبریل دے رہے ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں فقلت ھذا، کہتی میں حیران ہوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسین یہ جو آپ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو امت شہید کرے گی؟ قال نعم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس سرزمین کی سرخ مٹی بھی لا کے دی ہے جس سرزمین پہ میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ انفرادیت ہے شہادت حسین کی، یہ امتیاز ہے شہادت حسین کا، یہ خصوصیت ہے شہادت حسین کی کہ رسول اللہ نے آپ کے بچپن میں ہی خود آپ کی شہادت کی خبر دی۔ یہ مستدرک کی روایت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی۔ حضرت ام سلمہ کو تو باقاعدہ وہ مٹی رسول اللہ نے عطا بھی فرمائی، اور عطا فرما کے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو اس وقت یقین کر لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کی یہ روایت یہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے ذکر کی ہے۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مسند احمد بن حنبل میں اور معجم کبیر میں بھی روایت کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی واقعہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اسے روایت کی۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی انفرادیت اور ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ نے متعدد صحابہ کو آپ کی شہادت کی خبر دی تھی، اور اللہ کے رسول کو اس خبر کو سن کے ہی اتنا دکھ ہوا تھا کہ آپ روئے بنا نہیں رہ پائے۔ اندازہ کریں جب خبر سنی ہے تب یہ دکھ ہوا ہے، اور جس وقت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، 3 دن کی پیاس کے ساتھ جب آپ کو اور آپ کے رفقائے کار کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ کے جانثاروں کو، آپ کے ساتھیوں کو وہاں انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہوگا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارکہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین کی خبر سن کے روئے۔ گویا اگر کوئی امام حسین کی محبت میں آپ پر گزرنے والے اس ظلم و ستم کو سن کے روتا ہے تو اس کا یہ رونا یہ رسول اللہ کی سنت کریمہ کے مطابق ہے۔ اور یہ بات انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اپنے کسی محبوب پر، اپنے کسی پیارے پر جس سے دل کا تعلق ہو، قلبی ربط و ضبط ہو، اسے تکلیف ہو تو آنکھیں بھیگتی ہیں، انسان کے گوشہائے چشم بھیگ جایا کرتے ہیں۔ جس دل میں امام حسین کی محبت ہے، جس دل میں ان کا پیار ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ان پہ بیتنے والے اس ظلم و ستم کو بیان کیا جائے، سنا جائے تو آنکھیں نہ بھیگیں۔ یہ آنکھوں کا بھیگنا یہ محبت حسین کی نشانی ہے، اور محبت حسین کا بدلہ اور جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے جیسا ہمارا دستور ہے۔ ہم صرف کہنے کی حد تک، بیان کرنے اور سننے کی حد تک تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس دعوے کی صداقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین سے محبت ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں سیرت حسینی بھی جھلکنی چاہیے۔ امام حسین نماز سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، امام حسین بے بنیاد کسی پر الزام لگانے سے ہمیشہ گریز کیا کرتے تھے، امام حسین شریعت محمدی کے نگران تھے، پاسبان تھے، محافظ تھے۔ امام حسین شریعت محمدی میں پک اینڈ چوز نہیں کیا کرتے، جو اچھا لگے وہ مان لو، جو اچھا نہ لگے اسے چھوڑ دو۔ امام حسین ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر تھے، عبادات بھی شریعت کے مطابق، معاملات بھی شریعت کے مطابق، تجارت بھی شریعت کے مطابق، معیشت بھی شریعت کے مطابق، اخلاق اور معاشرت بھی شریعت کے مطابق۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اگر ہم صرف نام تو لیں سیدنا امام حسین کا، محبت کا دم تو بھریں، تجارت کا موقع آئے تو ہم شریعت محمدی کو اٹھا کے پیٹھ پیچھے پھینک دیں، ہم وعدہ خلافیاں بھی کریں، ہم ملاوٹیں بھی کریں، ہم چور بازاریاں بھی کریں، ہم ناجائز منافع خوریاں بھی کریں، ہم سامان لے کے قیمت دینے سے بھی انکار کریں، اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم محبت حسین والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارا کردار حسینی ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔
اس دنیا کے اندر یاد رکھ لیجئے بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ محبت حسین کا دعویٰ بھی اسی کا سچا ہے جس کی زندگی شریعت محمدی کے مطابق بسر ہو۔ امام حسین نے یزید پلید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ شام کی محفل میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ یہاں صرف اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی اختلاف تھا امام حسین کا کہ یزید پلید شریعت محمدی کا تارک ہے، یزید پلید شریعت محمدی کا مذاق اڑانے والا اور اس کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جو شریعت محمدی کا مخالف ہے، شریعت محمدی کو بطور نظام حکومت جو ماننے اور تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی دین کا نچوڑ ہے۔ اور اسی چیز کو اقبال نے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا بھید، قرآن کا مفہوم اور قرآن کا معنی وہ ہمیں امام حسین نے میدان کربلا میں سکھایا۔ کیا سکھایا تھا امام حسین نے میدان کربلا؟ ایک ہی بات سکھائی تھی کہ جو حکمران وقت شریعت کا باغی ہو اس کی بیعت کرنا۔ بیعت اس زمانے میں ہاتھ دے کے ہوتی تھی، آج کے زمانے میں ووٹ دینا یہ بیعت ہے۔ اپنی رائے دینا تھرو دا ووٹ، تھرو دا الیکشن، تھرو دا پولز، یہ ایک طرح کی بیعت کا اظہار ہے۔ امام علی مقام نے یوم عاشورہ نے 10 محرم الحرام نے میدان کربلا میں نواس رسول نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے، رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہم حسین کے پیغام کو بھول جائیں، ہم حسین کی سیرت سے نگاہیں چرا لیں، ہر یزید وقت کو ہم ووٹ دیں، ووٹ مانگنے والا آئے 5000 ہماری جیب میں ڈالے ہم اسے ووٹ دے دیں، ایک ٹچ فون پہ ووٹ دے دیں، ایک سی ڈی لے کے ووٹ دے دیں، بریانی کی پلیٹ کھا کے ووٹ دیں اور پھر کہے کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، ہم امام حسین کے مشن پہ کاربند ہیں، ہم حسین کے کردار پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ سراسر غلط۔ امام حسین نے، امام علی مقام نے متعدد مقامات پر یزید کا جو کردار بتایا، فرمایا وہ تارک نماز ہے، وہ شرابی ہے، وہ بد کردار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ ایسا یزید کوئی بھی ہو اس کی بیعت کرنا، اسے حکمران بنانا، اسے ووٹ دینا، یہ امام حسین کے طریقہ کار کے خلاف۔ پیغام حسین یہی ہے، سیرت حسینی کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں جب فیصلے کا موقع آئے، جب رائے دہی کا وقت آئے، ہم امام حسین کے اس پیغام کو یاد رکھیں، اپنے پیش نظر رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔